اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق، مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کے بعد سورہ ناس ہے، اور ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت کئی احادیث میں بیان بھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابن عابس جوہنی سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں، جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب رسول اللہ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پہ پھیرتی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پہلے سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا ہی کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ ایک راجح قول کے مطابق فلق کے معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع ہونے کا امیدوار ہوتا ہے۔ من شر ما خلق، من شری، ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کی، یعنی ہر عام چیز، اس میں شیطان، اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، غاسق کیا ہے؟ اندھیری رات کی تاریکی۔ ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے، اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ذریعے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاسقن، رات کی تاریکی، وقب، جب وہ رات کی تاریکی چھا جائے، رات اپنے وقت کے لیے داخل ہو جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، نفاسات پھونکنے والیاں، فی العقد، گروہ میں، جو گرہ لگا کر، گھٹا باندھ کر پھونکتی ہیں، دم اور تعویذ کے ذریعے۔
ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ النفاثات یہاں پر مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی گرہوں میں پھونکنے والی نفسوں کی برائی سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کالا جادو، کالا عمل کرنے والی مرد اور عورت دونوں، یعنی ان میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو حاسد بھی محسود کے زوال نعمت سے حسد کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت زوال پذیر ہو جائے، چھن جائے، اس کی یہ آرزو ہوتی ہے، اور یہی آرزو حسد کہلاتی ہے۔ لہٰذا اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔